السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، یقیناً آپ کے مزاج بخیر و عافیت ہوں گے، آپ ہر لحاظ سے بخیر و خوب ہوں گے، گھر میں تمام اعز و اقارب اس موجودہ آفت سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی پر آسائش پر سکون بنائے، اپنی رضا نصیب فرمائے۔ عزیز طلبہ، آج ہم سوال پڑھیں گے صوبائی مقننہ سے کیا مراد ہے، نیز اس کے اختیارات کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں۔ یہ سوال یہاں پر مکمل ہے، میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ سوال باقاعدہ ایک تفسیری سوال نہیں ہے، بلکہ یہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ دو چھوٹے لانگ کویسچن جو چھوٹے تفسیری سوالات کو اکٹھا کر کے بورڈ ایک سوال دے دیتا ہے کہ درجہ ذیل پر نوٹ لکھیے، تو اس صورت میں یہ سوال آ جایا کرتا ہے۔ صوبائی مقننہ، اس کے جو MCQs ہیں وہ یہاں پر سرخ روشنائی میں لکھے جا چکے ہیں۔ جیسے 4 اسمبلیاں ہیں صوبائی، پنجاب کی اسمبلی کے ارکان کتنے ہیں، سندھ اسمبلی کے ارکان کتنے ہیں، سرحد کی اسمبلی کے ارکان کتنے ہیں، بلوچستان اسمبلی کے ارکان کتنے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تصادم کی صورت میں کس کو قانون بنانے کا اختیار حاصل ہوتا ہے، صوبائی کابینہ کب تک کام کر سکتی ہے، یہ اس کے شارٹ کویسچن ہیں۔ اور ادھر آئیے، یہ اس کے اندر MCQs ہیں یہ، اور یہ اس کے شارٹ کویسچن۔ پہلا سوال، صوبائی ارکان اسمبلی کا انتخاب کیسے ہوتا ہے، یہاں پر ہم نے لکھ دیا، میں اس کی تفصیل بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پنجاب، سرحد، بلوچستان کے ارکان اسمبلی کی تعداد لکھیں، شارٹ کویسچن یہاں موجود ہے۔ اور پنجاب اسمبلی کے کل ارکان اور ان کی تقسیم کیسے ہے، مطلب کتنے ارکان ہیں، کتنی اقلیتیں ہیں، کتنی خواتین کی نشستیں۔ اس کے بعد صوبائی مقننہ کیا ہے، نیز اس کے 2 اختیارات لکھیں، یہ اختیارات یہاں پر موجود ہیں۔ صوبائی مقننہ کیا ہے، یہ بھی آپ کی تفصیل پتہ لگ جائے گا۔ پھر سوال ہے کہ متفرق اختیارات، یہ یہاں پر ایک ہیڈنگ دی گئی ہے کہ متفرق اختیارات سے کیا مراد ہے، تو وہ یہاں پر موجود ہے۔ اس کے بعد ایک سوال یہ میں نے آخر میں لکھا ہے کہ صوبائی کابینہ کب تک کام کر سکتی ہے، وہ یہاں پر موجود ہے سوالات۔ تو عزیز طلبہ، یہ آج ہم پڑھتے ہیں، آئیے اس کی تفصیل کی طرف جاتے ہیں۔ سب سے پہلے پاکستان میں آئین کی روح سے 4 صوبائی اسمبلیاں ہیں، اس کے ارکان کی تعداد آبادی کے لحاظ سے کیا جاتا ہے، یعنی کہ جس صوبے میں جتنی زیادہ آبادی، نشستیں اتنی ہی زیادہ۔ دیکھیں، پنجاب میں کل نشستیں 371 ہیں، ان میں عام یعنی کہ مرد حضرات کی نشستیں ہیں 297، 66 نشستیں ہیں خواتین کی، 8 نشستیں ہیں اقلیتوں کی، جو اقلیتیں ہیں ان کی نشستیں 8۔ اس کے بعد سندھ، کل ارکان 168، 130 مرد، 29 خواتین، 9 اقلیتیں۔ سرحد 124، 99 مرد، 22 خواتین اور 3 اقلیتیں۔ بلوچستان 65، 51 مرد، 11 خواتین اور 3 اقلیتیں۔ اب دیکھیے، سوال ہے کہ صوبائی ارکان اسمبلی کا انتخاب کیسے کیا جاتا ہے، یہ شارٹ کویسچن کے طور پہ پوچھ لی جاتی ہے بات۔ عام انتخابات کے ذریعے عوام براہ راست اپنے نمائندوں کو چنتی ہے، جبکہ خواتین اور اقلیتوں کی نشستیں پارٹی ووٹ کے مطابق فراہم کی جاتی ہیں، یعنی کہ خواتین کی نشستیں جتنی زیادہ جس پارٹی نے جیتی اسی پارٹی کو زیادہ نشستیں دی جاتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے اقلیتیں ہیں، اقلیتوں میں سے جتنے زیادہ جس پارٹی کے ارکان جیتے ان کو اتنی زیادہ نشستیں فراہم کی جاتی ہیں۔ آئیے اختیارات، صوبائی مقننہ کیا کام کرتی؟ سب سے پہلا حق قانون بنانے کا، اور یہ قانون بنانے کا حق صرف صوبائی سطح پر ہے۔ صوبائی مقننہ کو قانون بنانے کا اختیار صرف صوبائی سطح پر ہے، اس سے باہر بالکل بھی اس کو اختیار حاصل نہیں ہے۔ قانون سازی کرتی ہے صرف جو صوبے کے دائرہ کار میں آتے ہیں، یہ ان امور میں بھی قانون سازی کر سکتی ہے جو مشترکہ امور میں آتے ہیں، یعنی کہ صوبوں کے آپس کے مشترکہ معاملات، صوبے اور مرکز کے مشترکہ معاملات میں بھی یہ قانون سازی کر سکتی ہے، کرتی نہیں ہے مطلب اختیار ہے اس کے پاس یہ کہ کر سکتی ہے قانون سازی مشترکہ معاملات میں۔ لیکن اگر صوبے میں اور مرکز میں یا آپس میں صوبوں کے درمیان تصادم ہو جائے تو اس صورت میں مرکزی قانون کو یعنی کہ وفاق کو، مرکز کو ہی بالادستی حاصل ہوتی ہے اور کسی کو نہیں، تو مرکزی قانون کو بالادستی یہاں پر حاصل ہوگی۔ دوسرا اختیار، مالیاتی اختیار۔ صوبائی مقننہ کو صوبائی اسمبلی میں یعنی کہ صوبے میں ہر سال بجٹ منظور کرنا،
صوبائی اسمبلی سے منظوری لینا بجٹ کی، اور منظوری لینے کے بعد کوئی ٹیکس نہیں لگا سکتی، نہ ہی کسی ٹیکس کو واپس لے سکتی۔ یعنی کہ بجٹ کی منظوری سے پہلے تک جتنے ٹیکس لگائے جا سکتے ہیں لگا لیے جائیں، جتنے ٹیکس ختم کیے جا سکتے ہیں ختم کر لیے جائیں، کیونکہ صوبائی اسمبلی جب منظوری دیتی ہے تو بجٹ میں سے ایک پیسہ بھی خرچ نہیں کیا جا سکتا، وہی بجٹ منظور ہوتا ہے جو صوبائی اسمبلی سے منظور کر سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تیسرا اختیار انتظامی اختیارات۔ صوبائی اسمبلی صوبائی انتظامیہ سے، صوبائی مقننہ، صوبائی انتظامیہ، صوبائی عدلیہ، ہم آپ کو وفاقی سطح پر یہ بتا چکے ہیں کہ انتظامی تکون ہوتا ہے مقننہ، عدلیہ، انتظامیہ۔ مقننہ قانون سازی کرتی ہے، انتظامیہ قانون کو لاگو کرتی ہے، عدلیہ قانون کی حفاظت کرتی ہے۔ یہی چیز صوبائی سطح پر ہوتا ہے، صوبائی مقننہ قانون سازی کرتی ہے، صوبائی انتظامیہ قانون کو لاگو کرتی ہے، صوبائی عدلیہ قانون کا تحفظ کرتی ہے صوبائی سطح پر۔ تو وہ کہتے ہیں کہ حکومت ان کی پالیسیوں کے متعلق وضاحت طلب کر سکتی ہے۔ صوبائی حکومت گورنر یا وزیر اعلیٰ جو ہے، صوبائی انتظامیہ کا سب سے بڑا عہدہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ صوبائی انتظامیہ کا سب سے بڑا عہدہ وزیر اعلیٰ ہے، تو جو سب سے پاورفل شخصیت ہے، قائد ایوان ہونے کی وجہ سے اپنا کوئی بھی قانون بنوا سکتا ہے، ہم پچھلے لیکچر میں یہ پڑھ چکے۔ تو اس صورت میں جو صوبائی اسمبلی ہے وہ صوبائی انتظامیہ سے پالیسیوں کے متعلق وضاحت بھی طلب کر سکتی ہے۔ اگر صوبائی اسمبلی صوبائی کابینہ پر عدم اعتماد کا اظہار کر دے تو صوبائی کابینہ کو مستعفی ہونا پڑتا ہے۔ یعنی کہ وزیر اعلیٰ کی جو کابینہ ہے وہ کابینہ پر وزیر اعلیٰ کو اعتماد نہیں ہے، گورنر کو اعتماد نہیں ہے، تو ایسی صورت میں کابینہ کو مستعفی ہونا پڑتا ہے اور اپنے اختیارات کو چھوڑ دینا پڑتا ہے۔ اس کے ساتھ آخری ہے متفرق اختیارات۔ ان اختیارات کے علاوہ جو ہم پیچھے پڑھ چکے، یعنی کہ قانون بنانے کے اختیار، مالیاتی اختیار اور انتظامی اختیار، صوبائی سطح پر کچھ المختلف فرائض بھی سر انجام دیے جاتے ہیں۔ مطلب مرکز کچھ صوبوں کو کچھ الگ سے اختیارات بھی تفویض کر دیتا ہے، جیسے حکومت کے جاری کردہ آرڈیننس کو منظور کرانا۔ جیسے مثال کے طور پہ مرکز میں کچھ معاملات ہوں تو ایسی صورت میں کسی صوبے میں اس کو لاگو کرنا ہو تو وہ آرڈیننس جاری کرنا بھی صوبوں کا کام ہوتا ہے، یا کسی حکومت کے آرڈیننس کو کالعدم قرار دینا بھی صوبائی مقننہ کے پاس اختیار ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ اگر مرکز کوئی پالیسی پاس کرتی ہے، وہ پالیسی کیا نام ہے، ایک صوبے والے تو قبول کر لیتے ہیں، دوسرے صوبے کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ اس کو مانے یا نہ مانے۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا آج کا ہمارا ایک سوال جو صوبائی مقننہ سے کیا مراد ہے، نیز اس کے اختیارات کے بارے میں کیا جانتے ہیں۔ یہ MCQs ہیں، ان کے سرخ روشنائی میں لکھے گئے، یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آئیے ان کے مختصر سوالات کی طرف جاتے ہیں۔ صوبائی ارکان اسمبلی کا انتخاب کیسے ہوتا ہے، یہ میں یہاں پر لکھ چکا ہوں۔ عام انتخابات کے ذریعے عوام براہ راست اپنے نمائندوں کو چنتی ہے، جبکہ خواتین اور اقلیتوں کی نشستیں پارٹی ووٹ کے مطابق دی جاتی ہیں۔ پنجاب، سرحد اور بلوچستان کے ارکان اسمبلی کی تعداد لکھیں۔ یہ پنجاب 371، سرحد 124، بلوچستان 65۔ پھر دیکھیے پنجاب اسمبلی کے کل ارکان اور اس کی تقسیم لکھیے۔ کل ارکان 371، مردوں کی نشستیں 297، خواتین کی نشستیں 66، اقلیتوں کی 8 نشستیں۔ صوبائی مقننہ کیا ہے، نیز اس کے 2 اختیارات لکھیں۔ صوبائی مقننہ پاکستان کے آئین کی روح سے مطلب 4 صوبائی مقننہ ہیں، ان کے اختیارات کیا ہیں، صوبے میں قانون بنانا یا مالیاتی اختیار۔ پھر میں نے یہاں پر ایک لکھا ہے کہ متفرق اختیارات سے کیا مراد ہے، وہ یہاں پر موجود ہے۔ مختلف اس کے علاوہ بھی کچھ فرائض ہوتے ہیں جو کسی بھی حکومت کو تفویض کر دیے جاتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ صوبائی کابینہ کب تک کام کر سکتی ہے، یہ بھی میں نے آپ کو سرخ روشنائی میں جو MCQs کی شکل میں لکھا، یہ بھی آپ اس کے سوال کا جواب حل سے کر سکتے ہیں۔ تو یہ 5 سوال اس میں سے شارٹ کویشچن بنتے ہیں، اور غالباً یہ 5 ہی MCQs بنتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ آپ کے سامنے انہیں نوٹ کیجیے گا، انہیں اچھی طرح سے یاد بھی کیجیے گا، یہ آپ کی اسائنمنٹ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔